اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام وقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به وأتيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هما مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل عليان تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت
السلام عليك يا أبتاه. يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا ملحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء وقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا
وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بابا مصیبت کا سفر میرا مقدر بابا مصیبت کا سفر میرا مقدر میں شام کے زندان سے نہ آؤں گی پلٹ کر بابا مصیبت کا. میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں. میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں. مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر بابا مصیبت کا. پہنائے تھے جو عید پہ تم نے مجھے بابا، پہنائے تھے جو عید پہ تم نے مجھے بابا، کھینچے
نگوہر بابا مصیبت کا کہتے ہیں لئی طنز سے عباس کہاں ہے، کہتے ہیں لئی طنز سے عباس کہاں ہے، ہنستے ہی رداؤں کو وہ نیزوں پہ سجا کر بابا مصیبت کا مقتل سے اٹھائی نہ گئی لاش اسی کی، مقتل سے اٹھائی نہ گئی لاش اسی کی، میدان سے اٹھا لایا تھا جو لاش 72 بابا مصیبت کا زرغام کمر اور بھی عابد کی جھکی ہے، زرغام کمر اور بھی عابد کی جھکی ہے، چلنے لگے جب لاش سکینہ کی اٹھا کر، چلنے لگے جب لاش سکینہ کی اٹھا کر بابا مصیبت کا سفر میرا مخدر میں شام کے زندان سے نہ آؤں گی پلٹ کر بابا مصیبت کا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ قل ہو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحومہ ممتاز مرزا کی روح کے ساتھ صاف فرمائیں۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بشیر بالعباد حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین اللعین الرجیم۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى محمد أمير المؤمنين وأولاده المعصومين الذي من تكلم سمع كلامه ومن سكت علم ما في نفسه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه معاده والصلاة والسلام على نبي الأمي القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس على البيت ويطهركم تطهيرا قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ بالخصوص اس آیت کو آیت تطہیر کہتے ہیں. اس میں خلاق عالم نے اہل بیت علیہ السلام جو اہل بیت رسالت ہیں ان کی طہارت کا اعلان کیا. ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت اللہ کا یہی ارادہ ہے کہ وہ تمہیں ہر طرح کے رجس سے پاک رکھے اور ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق. اس کا شأن نزول یہ ہے کہ حضور خطیب مرتبت اپنی بیٹی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ تشریف لائے اور ضعف بدن کا اپنے بدن کے درد کا درد کو محسوس کیا اور درد کی شکایت فرمائی اور یہ فرمایا کہ بیٹی مجھے اپنے بدن میں درد محسوس ہو رہا ہے. زہرا سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں ذرا آرام کرنا چاہتا ہوں, مجھے چادر یمنی جو آپ کی مخصوص چادر ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ استعمال فرماتی تھیں. آپ نے فرمایا کہ وہ چادر مجھے اڑا دی. جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے وہ چادر اڑا دی. بالخصوص یوں تو پیغمبر کی احادیث کے راوی الگ الگ ہیں, بہت سارے حدیثیں ہیں اور احادیث پیغمبر کے راویان جو ہیں وہ راوی بہت مختلف ہیں, ثقہ ہیں اور معتبر بھی ہیں, لیکن بالخصوص اس حدیث کے راوی اور جو یہ شان نزول ہے اس آیت کریمہ کا, اس کی جو راویہ ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ خود ہیں اور جناب جبرائیل کے تھرو جو آیت آئی ہے اس کا پورا جو منظر ہے وہ جناب زہرا نے خود بیان فرمایا اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے ہم تک پہنچے. فرماتی ہیں جناب زہرا کہ میں نے وہ چادر اڑا دی اور جناب پیغمبر اسلام تشریف رکھتے تھے اور آرام فرما رہے تھے. کچھ دیر کے بعد امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام جو بڑے بیٹے ہیں وہ تشریف لائے اور انہوں نے ماں کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد پوچھا مادر گرامی مجھے نانا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے, مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. تو جناب زہرا نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے نانا اور میرے والد محترم میرے قصہ ہیں. غرض یہ کہ وہ ایک مسئلہ ہے, پورا سلسلہ ہے کہ جناب مصطفیٰ نے نانا کو سلام کیا اور اجازت چاہی اور جناب امام حسن علیہ السلام جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قصہ اور چادر کے نیچے داخل ہو گئی. اس کے بعد امام حسین تشریف لائے, انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے اپنے نانا کی خوشبو رسالت کی خوشبو آ رہی ہے. جناب زہرا نے ان کو بھی فرمایا کہ آپ کے نانا اور آپ کے بھائی امام حسن دونوں چادر قصہ کے نیچے ہیں. تو وہ بھی گئے, انہوں نے بھی سلام کیا, اجازت چاہیے, وہ بھی داخل قصہ ہو.
اس کے بعد امام مولا متقیان تشریف لائے، انہوں نے بھی سلام کیا اور وہی فرمایا کہ جو امام حسن حسین نے فرمایا کہ مجھے اپنے بھائی جداد بھائی اور رسول خدا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، جناب جنا نے ان سے بھی وہی فرمایا۔ وہ بھی تشریف لائے اور صدر کے اندر پیغمبر کے ساتھ داخل ہو گئے۔ اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی کوئی اس طرح کی حالت میں ہوتا ہے، کوئی بزرگ گھر میں بیمار ہوتا ہے یا کوئی بزرگ جو ہے بخار یا بدن میں درد محسوس کرتا ہے، تو اکثر بچوں کو اس کے پاس نہیں جانے دیتے، بچوں کو دور رکھا جاتا ہے کہ آپ کے نانا یا آپ کے دادا اس وقت جو ہے وہ آرام فرما رہے، لہٰذا آپ دور رہیں۔ لیکن یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بچوں کو خود جو ہے جناب زہرا بھیج رہی ہیں پیغمبر اسلام کے پاس، اور بچے اور ساتھ ساتھ تو بچوں کے علاوہ جناب مولا متقیان بھی، اور خود جناب زہرا خود بعد میں فرماتے ہیں کہ آخر میں بھی گئی، میں بھی داخل ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب رسالت کے وہ اجزاء ہیں کہ جب تک دور رہے پیغمبر نے اپنے بدن میں ضعف اور کمزوری محسوس کی، درد محسوس کیا، لیکن جب اجزائے رسالت جمع ہو گئے اور تمام کے تمام اکٹھا ہو گئے تو پھر پیغمبر کے بدن کی وہ ضعف اور بدن کا وہ ضعف اور بدن کی وہ تھکان بھی دور ہو گئی۔ اور اس میں ایک خاص بات یہ پیغمبر اسلام کی بیٹی نے فرمایا جناب سلام اللہ علیہ نے کہ جب میں نے چادر اڑائی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے پیغمبر کا چہرہ یوں چمک رہا ہو جیسے 14ویں رات کی چاند کی روشنی ہوتی۔ آپ کو پتا ہے جناب پیغمبر اسلام کے چہرے میں ویسے ہی روشنی ہوتی تھی، آپ کا چہرہ ویسے ہی چمکدار تھا، کیونکہ نبی کی ایک مخصوص زوجہ فرماتی ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی اگر ہماری سوئی گم ہو جاتی تھی، سوئی گم ہو جاتی تھی اور ہمیں نہیں ملتی تھی دن کے اجالے میں، تو ہم رات کا انتظار کرتے تھے، اور پیغمبر جب تشریف لاتے تھے تو آپ کے چہرے کی روشنی اتنی ہوتی تھی، آپ کے چہرے کا نور اتنا ہوتا تھا کہ اس نور میں ہم وہ سوئی تلاش کر لیا کرتے۔ یعنی جناب پیغمبر اسلام کا چہرہ خود روشن تھا، آپ کے چہرے کی روشنی اتنی زیادہ تھی کہ رات کی تاریکی میں ازواج پیغمبر اپنی سوئیاں تلاش کر لیتے۔ تو جس کے چہرے میں خود اتنی روشنی ہو، اب اس کے چہرے میں اگر روشنی بڑھ جائے، اور جناب زہرا یہ فرمائے کہ اس کے چہرے میں روشنی اور زیادہ ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا کی چادر کا کمال یہ ہے کہ اس نے پیغمبر کے چہرے کے نور میں اضافہ کر۔ جناب زہرا کی چادر کا کمال یہ ہے کہ اس نے نبی کے چہرے کی روشنی میں اضافہ کر۔ اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ یہ نورانی چادر ہے، یہ نور کی چادر، یہی وہ چادر ہے کہ جس نے ایک ہی رات میں شمعون جو یہودی تھا ایک زمانے میں، اس کو اور اس کے 80 قبیلے والوں کو، خاندان والوں کو اس چادر کے معجزے سے اسلام قبول جو مسلمان کر دیا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ آل محمد کے اعجاز میں یہ شامل ہے کہ ان کی ازواج مقدسات تو اپنی جگہ پہ ہیں ہی معجز نما، لیکن ان سے مسح ہو جانے والی، ان سے منسوب ہو جانے والی چیزیں بھی اعجاز رکھتی ہیں۔ جناب زہرا کی چادر بھی وہ تبلیغ اور مبلغ بن گئی اور تبلیغ کا کام کیا کہ اس نے یہودیوں کو مسلمان بنا۔ یہ پیغمبر اسلام کی بیٹی کی اس رضا کا کمال۔ اب مجھے کہنے دیں، کبھی کبھی جو ہے کوئی سوچتا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والے جو عزاداران حسین ہیں، 1400 سال سے مسلسل امام حسین پر آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ رونے والے جب زیادہ روتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے لیے روئے تھے تو ایک عرصے کے بعد آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی، آپ کی روشنی چلی گئی، مگر ہم دیکھتے ہیں آل محمد کے غم میں رونے والوں کے آنکھوں میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے روشنی میں۔ اس کی وجہ وہی رومال فاطمہ ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ جناب یعقوب کی روشنی چلی گئی تھی تو واپس پلٹی، مگر کیسے پلٹی؟ حضرت یوسف کی قمیض ان کی آنکھوں پر ڈال دی گئی۔ اگر یوسف کی قمیض نے ایک کمال دکھایا ہے کہ یعقوب کی آنکھوں کی روشنی پلٹ سکتی ہے، تو جناب زہرا کا رومال اور جناب زہرا کی چادر بھی یہ کمال دکھا سکتی
سکتی ہے کہ آنکھوں کی روشنی بڑھ سکتی ہے، جیسا کہ اس حدیث قصہ میں ارشاد فرمایا کہ آپ کے چہرے کا نور بڑھ گیا، آپ کے چہرے میں اصلاً نور تھا، نور بڑھ گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آل محمد کی ذکر یا آل محمد کی برکت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ چیزوں میں اضافہ کر دیتی ہے۔ مثلا کسی جگہ پر مجلس بپا ہو اور امام حسین علیہ السلام ہو، وہاں پر سے اٹھ کے جانے والے فرشتے جو جنت میں تشریف اور جانے کے بعد جیسے ہی اندر داخل ہوتے ہیں جنت، اور حوران جنت پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے پاس ایک اہم خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تمہارے پاس ایک اچھی سی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ جہاں وہ پوچھ رہے ہیں وہ جنت ہے، جنت تو خود ہی خوشبو کا مرکز ہے، جس کی خوشبو 500 سال گھوڑے کی مسافت، 500 سال گھوڑا دوڑتا رہے اتنی دوری سے آتی ہے، 500 سال کی مسافت کی دوری سے جس کی خوشبو محسوس کی جائے گی پیغمبر کی حدیث کے مطابق، اس جنت میں اگر رضوان مجلس سے اٹھ کر جانے والے فرشتوں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس خوشبو آ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذکر حسین کی خوشبو جنت کی خوشبو پر غالب ہے۔ اب کیوں نہ ہو، یہ سرداران جوانان جنت کے ذکر کی خوشبو۔ تو جناب زہرا کی چادر کا کمال یہ ہے کہ پیغمبر کے چہرے کی روشنی بڑھ گئی۔ اور میں آپ کی خدمت میں ایک بات اور کروں، جناب سید زہرا کے اعجاز میں تو معجزے سب نے دکھائے ہیں، آدم سے لے کر خاتم تک انبیاء آئے ہیں اور نبیوں نے الگ الگ معجزے دکھائے، لیکن جناب زہرا کا ایک مخصوص معجزہ ہے جو اکثر جو ہے آپ کبھی سنتے ہوں گے کہ وہ یہودی کے گھر میں جب آپ تشریف لے گئیں، اس کے یہاں شادی تھی اور اس نے جناب زہرا کو دعوت دی اور بلایا، اور یہ سوچ کر بلایا کہ وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں آئیں گی اور جب آئیں گی تو ان کی ہی جو ہوگی، لیکن جب آپ تشریف لے گئیں جنت کا لباس پہن کر، خاتون جنت ہیں، جنت کا لباس پہن کر جب آپ تشریف لے گئیں تو آپ کی خوشبو سے اس کا گھر معطر ہو گیا۔ اور جتنی بھی یہودی عورتیں تھیں، بعض روایتیں کہتی ہیں اس شادی میں 500 یہودی عورتیں شامل تھیں، ساری کی ساری عورتیں غش کھا گئی، بے ہوش ہو، خوشبو جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ اور آپ اس حجرے میں تشریف لے گئے جس میں دلہن تشریف رکھتی تھی، بیٹھتی تھی، تو دلہن تو مر ہی گئی، عورتیں تو بے ہوش ہوئی لیکن دلہن تو بیچاری مر ہی گئی۔ تو جب مر گئی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دیکھا، تو اب اس کے بعد روایت کہتی ہے، اس کے بعد تاریخ کہتی ہے، اعجاز جناب زہرا یہ ہوا کہ آپ نے اس دلہن کے لیے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی مصلی بچھا کر، اور خدا بند کریم سے اس کی زندگی کی دعا کی جو مر گئی تھی، وہ دلہن جو مر گئی تھی اس کے لیے جناب زہرا نے دعا کی، اور جب دعا کی تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ اٹھی اور کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی، یہ لکھا ہے روایت میں کہ وہ دلہن جب اٹھی تو کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی۔ اب مجھے بتائیں تاریخ والے، جو تاریخ لکھنے والے ہیں یا تاریخ جاننے والے ہیں یا سننے والے ہیں، کہ جب وہ مری تھی تو کون سے دین پہ مری تھی؟ جب وہ مری تھی تو اس کا دین یہودی تھا، یہودی تھی، وہ یہودی دین پہ مری تھی، اور جب اٹھی تو مسلمان ہو کر اٹھی، کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہو کر اٹھی، مرتے وقت یہودی تھی، مر گئی یہودی دین پہ، لیکن جب اٹھی ہے مرنے کے بعد تو وہ مسلمان ہو کر اٹھی۔ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے جناب آدم، جناب نوح، جناب ابراہیم نے جو معجزے دکھائے ہیں، انہوں نے کافروں کو مسلمان کیا ہے، مگر جو سامنے کافر ہو وہ زندہ ہو، اس کو جو ہے کلمہ پڑھوائے تو مسلمان ہو، لیکن جناب زہرا کے لیے زندگی کی شرط نہیں ہے، اگر وہ چاہیں تو مرنے کے بعد بھی ایمان بدل سکتی ہیں، جیسے ہے تو معجزہ ہے، تو کیوں نہ ہو، یہ عصمت کبریٰ ہے۔ جناب زہرا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، جناب زہرا عصمت کبریٰ ہے، جیسا کہ ہم وزارت وارثہ میں پڑھتے ہیں امام حسین
السلام کے لیے کہ سلام ہوں شکموں پہ جن میں آپ آئے ہیں، پاکیزہ سلبوں سے ہوتے ہوئے، پاکیزہ رحموں سے ہوتے ہوئے آپ آئے ہیں۔ لیکن جناب زہرا نہ کسی رحم کی محتاج ہوئی اور نہ کسی سلب کی محتاج ہوئی۔ اللہ نے جو جناب زہرا کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو رحموں میں نہیں رکھا، آدم کی سلب سے لے کر اور جناب خاتم تک آئی ہوں، نہیں، سلب میں نہیں رکھا، رحموں میں نہیں رکھا، جناب سیدہ کو ڈائریکٹ پیغمبر کے حوالے۔ آپ کو یاد ہے جب لوگ تانا دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پیغمبر کا تو مشن آگے بڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ابتر ہے، ان کے پاس تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو جب تانے ابتر لوگ دے رہے تھے، مشرکین مکہ دے رہے تھے، تو پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ پیغمبر اکثر جو ہے جواب خود نہیں دیتے، خداوند کریم اپنے نبی کی طرف سے جواب دیتا ہے۔ جب انہوں نے کانے ابتر دیا تو پیغمبر سے خداوند کریم نے تسلی بخش سورہ بھیجا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ اے میرے حبیب آپ ان سے کہیں، ان کو سنائیں کہ بے شک انا اعطیناک، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اللہ کے عالم کہہ رہا ہے، اور یہ لفظ صرف ایک ہی بار آیا، انا اعطینا، میں نے عطا کیا۔ حالانکہ بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، رسالت عطا کی ہے، نبوت عطا کی ہے، امامت عطا کی ہے، قرآن عطا کیا ہے، دین عطا کیا ہے، نماز دی ہے، روزہ دیا ہے، حج دیا ہے، زکات دیا ہے، احکام دین دیے ہیں، شفاعت کا حق دیا ہے، روزے میں شفیع بنایا ہے، آپ کو معجزے دیے ہیں، چاند کے ٹکڑے آپ نے کر دیے، انگریزوں کو کلمہ آپ نے پڑھوا دیا، درخت جھک کے آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں عطا کرنے کے بعد کہیں پر بھی اللہ نے نہیں کہا کہ میرے حبیب میں نے آپ کو قرآن عطا کیا، میں نے آپ کو یہ عطا کیا، ہم نے آپ کو وہ عطا کیا۔ لیکن جب کوثر کی بات آئی تو کہا انا اعطیناک، اے میرے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر کی مراد حوض کوثر نہیں ہے، حوض کوثر کوئی بڑی چیز، کیونکہ حوض کوثر اگر مراد لیا جائے تو نبی حوض کوثر سے بڑے، حوض کوثر نبی سے بڑی چیز نہیں ہے۔ چھوٹی چیز دے کر احسان جتانا کوئی شان ربوبیت کے خلاف ہے۔ نہ چیز کوئی بڑی ہے پیغمبر سے، نہ کوئی چیز نبی سے چھوٹی ہے، بڑی نہیں، نبی سے کوئی بڑی چیز ہو نہیں سکتی، اور چھوٹی چیز دے کر احسان نہیں جتایا جا سکتا۔ ماننا پڑے گا کہ چیز نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برابر ہوتی ہے، ہم پلہ ہوتے ہیں، اور یہ تحفہ پروردگار ہے۔ کوثر سے مراد وہی جناب سید زہرا سلام علیہ ہیں جن کے تھرو اللہ نے پیغمبر کی نسل کو تا قیام قیامت رکھا ہے۔ کوثر یعنی کثرت نسل، اور اس کے بعد جو سورہ خود بتاتا ہے کہ کوثر کے معنی کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، میں نے جو آپ کو کوثر دیا ہے اس کے بدلے میں آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں، قربانیاں دیں۔ انا شانئک ھو الابتر، اور یاد رکھیں کہ جو ابتر کا تانا دیتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہے، وہ خود ابتر ہے، اس کی نسل نہیں چلنے والی۔ آج دیکھ لیجیے دنیا میں کتنی نسل کشی کی گئی ہے، جناب سید زہرا کے اولاد کو کتنا مارا گیا ہے، غارے گئے ہیں، دیواریں بنائی گئی ہیں، سینے سونگ سونگ کے مارے جاتے تھے منصور دوانقی کے زمانے میں، کتنا ظلم کیا بنی امیہ نے، لیکن اس کے باوجود آج ہر جگہ پر آل جناب سید زہرا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں موجود ہے۔ اور وہ لوگ جو ابتر کا تانا دیتے تھے وہ ختم ہو، ان کی نسل کہاں ہے؟ تو قرآن خود کہہ رہا ہے، آیت خود کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کا دشمن ابتر ہے، تو ابتر کے مقابلے میں کوثر ہے، تو کوثر حوض کوثر نہیں ہے، ابتر کے مقابل میں کوثر کے معنی ہے کہ جس کی نسل نہ چلنے والی وہ ابتر ہے، جس کی نسل آگے بڑھنے والی وہ کوثر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو فاطمہ دی ہے، یہ اللہ، یہ قرآن مجید کا نام ہے جناب زہرا، یہ لقب ہے جناب فاطمہ، جناب کوثر ہے، اللہ کے عالم نے آپ کو یہ کوثر عطا کیا ہے، اور یہ تحفہ ہے پروردگار۔ اچھا مجھے بتائیں کہ جب کوئی تحفہ دیتا ہے کسی کو، کوئی چھوٹا اگر کسی کو تحفہ دے اور بزرگ ہے وہ اٹھ نہیں سکتا بیٹھا رہے تو تحفہ لے لے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے کہ چھوٹا ہے کوئی تحفہ دے رہا ہے کسی بزرگ کو، اور بزرگ اگر کھڑا نہیں ہو رہا ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بزرگ کھڑا نہیں ہو رہا ہے، چھوٹے نے دے دیا، بڑے نے، بزرگ نے لے لیا۔
لیکن اگر کوئی بزرگ کسی کو تحفہ دے، بڑا کوئی کسی کو تحفہ دے، تو جو چھوٹا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تحفہ جب آپ کو ملے تو آپ کھڑے ہو کر اس بزرگ کے عطا کردہ تحفے کا استقبال کریں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے جناب سید زہرا کی شکل میں نبی کو تحفہ دیا تھا بعنوان کوثر۔ اب جب کبھی بزم پیغمبر میں جناب فاطمہ تشریف لاتی تھی سلام اللہ علیہا، تو اب نبی کے لیے ضروری تھا کہ وہ اللہ کا عطا کردہ تحفہ جب ان کے سامنے آئے تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور نبی اپنی بیٹی کا استقبال نہیں کر رہے تھے۔ اگر بیٹی کا استقبال پیغمبر نے بحیثیت بیٹی کیا ہوتا تو ہر باپ پر واجب نہ صحیح تو کم سے کم مستحب تو ہوتا کہ جب بیٹی آئے تو اس کے لیے جگہ چھوڑ دیں اور کھڑے ہو جائیں۔ یہ جناب سیدہ کا استقبال احترام پیغمبر بحیثیت بیٹی نہیں بلکہ بحیثیت عہدہ دار کر رہے تھے، کیونکہ پیغمبر کے لیے پروردگار نے فرمایا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی سیرت نمون عمل ہے۔ تو اب رسول کی سیرت اگر نمون عمل امت کے لیے ہے تو نمازیں کیسے پڑھی، روزے کیسے رکھے، حج کیسے کیا، زکات کیسے ادا کی، میدان جنگ میں کیسے رہے، گھر میں کیسے رہتے تھے، باہر کیسے رہتے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، یہ جتنے بھی کام پیغمبر نے کیے ہیں یہ سب امت کے لیے حجت ہے اور امت کے لیے نمون عمل ہے۔ آئیڈیل ہے پیغمبر اسلام کا کیریکٹر و کردار، لیکن مشکل یہ ہے کہ نبی نے جتنے بھی کام کیے ہیں سب مردوں کی طرح کیے ہیں۔ نماز مردوں کی طرح، روزہ مردوں کی طرح، حج مردوں کی طرح کیا، زکوٰۃ دینے کا عمل مردوں کی طرح کیا، جہاد مردوں کی طرح، جتنے بھی کام پیغمبر نے کیے ہیں سب مردوں کی طرح کیے ہیں۔ لیکن امت محمدیہ کی خوبصورتی یہ ہے اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اس میں ایک ہی صرف نہیں ہے، مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ اب اگر سیرت پیغمبر مردوں کے نمونے عمل بن جائے گی تو عورتیں بیچاری کیا کریں گی؟ اس لیے ضروری تھا کہ پیغمبر کی سیرت کے ساتھ کوئی ایک ایسی سیرت بھی موجود ہو کہ جو عورتوں کے لیے نمونے عمل بنے۔ اس لیے خلاق عالم نے بعنوان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر اسلام کو اپنے وقت کی ہادی اور رہبر بنا کر دیا کہ مردوں کی سیرت، مردوں کے لیے پیغمبر کی سیرت نمونہ عمل ہے اور عورتوں کے لیے زہرا کی سیرت نمونہ عمل۔ زہرا جیسے چلتی تھی، زہرا جو کرتی تھی، زہرا جو نماز پڑھتی تھی، زہرا نے جو عمل کیا ہے وہ سب عورتوں کے نمونہ عمل ہے۔ تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ نبی اپنی بیٹی کا احترام نہیں کرتا، نبی ایک عہدے دار شریک نبوت کا احترام کرتا، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ٹکڑے سے مراد یہ نہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ تو ہر بیٹی اپنے باپ کا جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، لیکن ٹکڑا ہے کا معنی یہ ہے کہ جو میں ہوں اس کا فاطمہ جز ہے، نبی ہوں نبوت کا جز ہے، رسول ہوں رسالت کا جز ہے، امام ہوں امامت کا جز ہے، ہادی ہوں ہدایت کا جز ہے، رہبر ہوں رہبریت کا جز ہے۔ تو جو میں ہوں وہ فاطمہ زہرا اس کا جز ہے، اور فاطمہ زہرا کو الگ کر کے اگر میری سیرت کو دیکھیں گے تو میرا کردار مکمل نہیں ہے۔ کیونکہ انسان کی زندگی میں 3 مرحلے ہوتے ہیں، یا وہ کبھی کسی کا باپ ہوتا ہے، کبھی کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کبھی کسی کا شوہر ہوتا ہے۔ پہلے بیٹا ہوتا ہے، پھر باپ ہوتا ہے، پھر بیٹا ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، پھر باپ ہوتا ہے۔ تو پیغمبر کی سیرت نمونہ عمل ہے، بیٹے کی سیرت بھی نمونہ عمل پیغمبر کے لیے ہے۔ پیغمبر بتائیں کہ بیٹا کیسے ہوتا ہے، شوہر کیسا ہوتا ہے، باپ کیسا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عورتوں میں بھی ہے، بیٹی ہوتی ہے، زوجہ ہوتی ہے، ماں ہوتی ہے۔ تو اب یہ سیرت کہاں سے پتہ چلے، کیسے پتہ چلے؟ ایک جگہ پر اگر یہ ساری سیرتیں نمونہ عمل کے طور پر اکٹھا ہو گئی ہیں تو اس جگہ کا نام ہے زیر قصہ، جو میں نے آپ کی خدمت میں کیا ہے۔ قصہ کے نیچے پیغمبر نے حسنین، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، مولا متقیان علیہ السلام اور جناب سیدہ کو اپنے ساتھ بٹھا کر، زیر قصہ بٹھا کر یہ ساری سیرتیں قیامت تک کے لیے آپ نے پیش کر دی ہیں۔ کیسے اب اندازہ لگا؟ پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اگر تمہیں بیٹوں کی سیرت دیکھنا ہے تو دیکھو حسنین علی کے بیٹے ہیں،
فاطمہ کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ اگر تمہیں شوہر کی سیرت دیکھنا ہے تو دیکھو علی فاطمہ کے شوہر ہیں، اور اگر تمہیں باپ کی سیرت دیکھنا ہے تو میری سیرت دیکھو، میں فاطمہ کا باپ ہوں۔ تو یہ 4 شخصیتیں تھیں جنہوں نے بیٹوں کی، شوہر کی اور باپ کی سیرت کو بطور عمل پیش کیا، پریکٹیکلی پیش کیا۔ لیکن جو سیرتیں 4 مردوں نے مل کے پیش کی، وہ ساری سیرتیں جناب زہرا نے اکیلے پیش کی۔ زیر قصہ اگر بیٹی کی سیرت دیکھنا ہے تو میری سیرت دیکھو، میں نبی کی بیٹی ہوں۔ زوجہ کی سیرت دیکھنا تو میری سیرت دیکھو، میں علی کی زوجہ ہوں۔ ماں کی سیرت دیکھنا تو میری سیرت دیکھو، میں حسنین کی ماں۔ کائنات کی عظیم ترین میں حسنین جیسے بچوں کی میں، تو جناب زہرا کا احترام پیغمبر کرتے تھے بحیثیت رہبر، بحیثیت ہادی، عہدیدار۔ تو ان کو کسی سلب کا محتاج نہیں رکھا ہے، کسی رحم کا محتاج نہیں رکھا ہے۔ سیدھا اللہ کے عالم نے کہا جب کوثر دینا ہے تو آؤ پیغمبر کوثر لے جاؤ، معراج کو بلایا، اور وہ جنت میں وہ ایک مخصوص پھل کے جس میں آپ کا نور تھا۔ آپ کو یاد ہے جب اس پھل کے قریب پہنچے تو پیغمبر ٹھک کر کھڑے ہو گئے، آپ کی جبرائیل اس میں کیا ہے، اس کی ہیبت میرے اوپر طاری ہے۔ تو نبی سے جناب جبرائیل نے فرمایا اس میں خدا نے آپ کی بیٹی زہرا کے نور کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اور یہ بھی آپ جانیے معراج پر جب پیغمبر گئے تھے اور ایک حد تک جانے کے بعد جبرائیل آگے نہیں بڑھے تھے اور کہنے لگے تھے کہ اس سے آگے بڑھوں گا تو بالوں پر چل جائیں گے۔ روایتیں لکھتی ہیں کہ اس سے آگے جبرائیل بڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ اس کے آگے یہ سارے نور فاطمہ زہرا سلام اللہ صلی وہ وہاں پر ایک حد تھا، حد تھی۔ تو جناب جبرائیل نے کہا اس میں آپ کی بیٹی زہرا کا نور ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، آپ اس کو توڑیے اور نوش فرمائیں، کھا لیجیے۔ میں کہوں گا جبرائیل ساتھ میں ہیں، جنت میں ساتھ میں گھوم رہے ہیں، آپ خود جو ہے زحمت کہ ہم پیغمبر کو دے رہے ہیں، آپ کو توڑیے اور دے دیجیے۔ تو جبرائیل جواب دیں گے کہ یہ نور اتنا پاکیزہ ہے، یہ نور اتنا طیب و طاہر ہے کہ جبرائیل جیسا سردار الملک بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس کے نور کو، جس پھل میں نور تھا، اس پھل کو جبرائیل جیسا پاکیزہ سردار الملائکہ بھی ہاتھ نہیں لگا پا۔ اس کے لیے پیغمبر کے دروازے پہ ایک قطار لگی ہوئی ہے رشتوں کی کہ ہم بھی آئیں رشتہ لے کے، ہم بھی آئیں رشتہ لے کے۔ پیغمبر نے کہا کہ یہ رشتہ بھی ہم معین نہیں کریں گے، یہ تو اللہ کے عالم جس کے ساتھ معین کرے گا۔ اللہ نے وہاں سے ستارہ بھیجا اور کہا میں نے عقد جناب سیدہ علی مرتضیٰ سے پڑھ دیا ہے، آپ اعلان کر دیجیے، آپ بھی عقد جناب سیدہ کا اہتمام کر دیجیے۔ میں نے رشتہ جوڑا کیونکہ جناب زہرا کا کفو اگر علی نہ ہوتے تو ہوتا ہی نہیں، علی مرتضیٰ ہی کفو ہے برابر۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ ہم سب ایک ہی نور سے پیدا ہوئے، اور جناب زہرا کا کفو علی مرتضیٰ ہے۔ جناب پیغمبر نے اس کو نوش فرمایا، گھر میں تشریف لائے، اور یہ تو لسٹ بہت بڑی ہے، پیغمبر کے ازواج کی لسٹ یہ ہے، یہ بھی بیوی، یہ بھی بیوی، یہ بھی بیوی۔ لیکن فخر اور شرف کس کو ملا ہے کہ جو جناب زہرا کی ماں بنے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جناب زہرا کی ماں بننے کا شرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو، کیونکہ ان کی قربانیاں ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب دین کے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی ساری دولت دین کے حوالے کی اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ساری دولت آپ کے حوالے ہے، آپ دین پر خرچ کر دیں۔ وہ 2 ہی شخصیتیں تھیں جنہوں نے دین کو مضبوط کیا ہے، دین کی جڑوں کو مضبوط کیا ہے۔ ابتدائے بعد بھی تو بہت سارے آ گئے، یہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، ان کا بھی نام، ان کا بھی نام، لیکن اصلاً اگر دین کو، دین اسلام کو آگے بڑھانے میں نبی کی سب سے زیادہ اگر کسی نے مدد کی ہے شروع میں ابتداءً، تو ایک شخصیت کا نام ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، جن کو شرف مادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب زہرا کے ماں بننے کا شرف ملا۔ اور دوسری شخصیت ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام، جن کو شرف پدر علی مرتضیٰ
بننے کا ملا، فدر علی مرتضیٰ کا ملا، کہ مولا علی کے والد محترم، اور دونوں کیسا، ایک نے دولت لگائی، حضرت ابو طالب نے اپنی ہیبت لگائی، اور جب دونوں ایک ہی سال میں چلنے لگے تو اسلام دونوں کی طرف دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے عالم نے دیکھا تو اسلام نے پکارا پروردگار حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اب دونوں کے احسان کا بدلہ کیا ہوگا؟ انہوں نے دولت خرچ کی ہے، اپنی ساری کمائی خرچ کی ہے، انہوں نے ساری ہیبت لگائی، جان لگائی، کوئی انعام ان کو دے، تو اللہ کے عالم نے کہا تو صحیح خدیجہ کی بیٹی ہوگی، ابو طالب کا بیٹا ہوگا، دونوں کو اس طرح ملائیں گے، قرآن میں کہیں گے مرج البحرین یلتقیان، اور دونوں سے جو نسل چلے گی، دین بھی باقی رہے گا انہی کی بدولت، شریعت بھی باقی رہے گی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی بیٹی جناب سیدہ، اور جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت علی علیہ السلام، آج پورا دین انہی کی نسل کی بنیاد پر ہے، انہی کے بچوں نے اس دین کی حفاظت، یہ ہے بیوی۔ میں آپ کو بتاؤں جناب خدیجہ الکبریٰ کی اہمیت کوئی کم نہیں ہے، وہ جناب سید زہرا کی والدہ ہیں، سردار جو ہے پوری تمام دنیا کی عورتوں کی جناب سید زہرا، ان کی والدہ کا نام جناب پیغمبر تشریف لائے، اور اس کے بعد وہ صلب فدر سے نطفہ شکم مادر میں پہنچا اور ماں بننے کا شرف جناب خدیجہ الکبریٰ کو حاصل ہوا۔ خدیجہ خود فرماتی ہیں کہ سب عورتوں نے مجھ سے بائیکاٹ کر دیا تھا جناب پیغمبر اسلام سے شادی کرنے کی بنیاد پر، مشرکین نے مکہ کی عورتوں نے، تو میں تنہا تھی، لیکن میرے شکم میں جو بیٹی تھی، جو بچی تھی، وہ مجھ سے باتیں کرتی تھی، میں گفتگو کر، مجھے میری وہ تنہائی کا سہارا تھی۔ وہ بیٹی جب داخل ہو گئی، کہتی بیوی کہتی ہم سب داخل ہو گئے چادر میں، تو اللہ کے عالم نے کہا سنو ملائکہ، پوری کائنات جو میں نے بنائی ہے انہی کے لیے بنائی ہے جو سب چادر کے نیچے ہیں، جو زیر کساں ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام کی بیٹی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ جناب جابر اس کے راوی ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری راوی ہیں، یہ وہ جابر ہیں کہ جنہوں نے کئی معصوموں کا زمانہ دیکھا، پیغمبر کا، علی مرتضیٰ کا، حسن مصطفیٰ کا، حسن بن علی کا، چوتھے امام کا اور پانچویں امام کا، 6 معصوموں کا زمانہ دیکھا۔ پھر جناب سیدہ نے فرمایا کہ اس کے بعد جبرائیل نے پوچھا اچھا یہ باتیں آسمان پہ ہو رہی ہیں، جناب زہرا جو ہے زیر کساں ہیں، جبرائیل سے خدا کیا فرما رہا ہے، خدا اپنے ملائکہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ جناب سیدہ یہاں خبر دے رہی کہ اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، جبرائیل نے یہ پوچھا، اللہ نے یہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اپنے رقبے کی ہمیشہ خبر رکھتی، یہ آسمان کے رہنے والے تھے، آسمان پہ باتیں ہو رہی ہیں، جناب زہرا بتا رہی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ علم ہے جناب زہرا، یہ عصمت کبریٰ ہے، اور الوقت نہیں ہے کہ میں اس پہ جو ہے گفتگو کروں۔ اللہ باتیں آسمان پہ کر رہا ہے کہ دیکھو اعلم یا ملائکتی سکان سماواتی و عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارض مدیتا ولا قمرا منیرا ولا شمس مدیتا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا بمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم داخل الجسام۔ سنو ملائکہ، جو زمین پر دریا ہے، اس کے اندر جو کشتیاں ہیں، درخت ہیں، پیڑ ہیں، پودے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، یہ سب میں نے ان کے لیے بنائے ہیں کہ جو زمین میں چادر کے نیچے ہیں۔ اور یہ خبر جناب سیدہ دے رہی ہیں کہ اللہ نے ایسا کہا۔ جبرائیل نے پوچھا قال من ہو، پروردگار عالم وہ کون لوگ ہیں؟ آواز دی ہم مادر رسالہ، وہ رسالت کا خزانہ ہے، کان جہاں سے رسالت، مادن کہتے کان کو، کوئلے کی کان ہوتی ہے، نمک کی کان ہوتی ہے، سونے کی کان ہوتی ہے، چاندی کی کان ہوتی ہے، جہاں سے نکلتی ہے، یہ مادن رسالت ہے، رسالت جہاں سے نکلتی ہے۔ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبرائیل نے پوچھا، اللہ کے علم نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے جہاں سے رسالت نکلتی ہے۔ اب اس فکرے کو آپ سمجھے، مادن رسالہ جہاں سے رسالت نکلتی ہے، اگر یہ نہ بتاتے تو ہم سمجھتے نہیں۔ اسی لیے 10ویں امام کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی نبی نہیں بنا جب تک کہ محمد عربی کی رسالت اور علی مرتضیٰ کی ولایت کے کلمہ نہ، اہل بیت کو جب تک واسطہ نہ بنایا کسی نبی کی مشکل حل نہیں۔ حضرت آدم کی لے کر خاتم تک ہر ایک نے واسطہ بنایا۔ خود مولا پیغمبر اسلام مسجد میں تشریف فرمایا، کسی نے کہا یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، میری دعا کرو، تو نبی نے فرمایا کہ پروردگار تجھے علی کا واسطہ اس کی مشکل کو آسان کرے۔
تو برابر میں بیٹھے ہوئے صاحب میں سے چمگوئیاں ہونے لگی کہ دیکھو پیغمبر علی کا واسطہ دے رہے ہیں. دوسرے نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، کل علی پہ وقت پڑے گا تو تمہارا واسطہ دیں گے، ہمارا واسطہ دیں گے. اتفاق سے دوسرے دن علی تشریف لائے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں. تو نبی نے فرمایا پروردگار تجھے علی کا واسطہ، علی کی مشکل کو آسان کرے. اب گھبرا گئے. اب صاحب میں کھلبلی مچی. رسول سے پوچھا رسول اللہ کل آیا تھا کوئی دوسرا آدمی تب بھی علی کا واسطہ دیا، آج خود علی آیا تب بھی علی کا واسطہ دے رہے ہیں. تو نبی نے فرمایا کہ کیا پوچھتے ہو، جب مجھ پر وقت پڑتا ہے تو میں بھی علی کا ہی واسطہ. مادر رسالت ہے، اہل بیت کی نبوہ ہیں. اب یہاں پر جو قرآن مجید کی آیت آئی ہے اس میں ان کو شامل کیا، ان کو بھی شامل کیا. کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ یہ رسول کے اہل بیت کی بات نہیں ہے. ماد الرسالہ و اہل بیت النبوہ، یہ اہل بیت نبوت کی بات ہے. اہل بیت نبی کی بات ہے ہی نہیں، اہل بیت نبوت کی بات. نے کہا اجازت تو میں جاؤں گا، بسم اللہ جاؤ، یہ آیت لے کے جاؤ. کہ تشریف لائے اور آنے کے بعد یہ آیت سنائی. پروردگار کہتا ہے یہ کہتا ہے، ساری باتیں بتا دی، ساری باتیں چادر کے باہر کھڑے ہوئے بتا دی. اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا، اللہ نے یہ کہا. لیکن جب آیت سنانے کی بات ہے کہ اجازت تو میں اندر تشریف لاؤں. آ گئے، آپ نہیں سمجھے. جبرائیل جیسا ملک چادر کے کنارے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کیا اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں. آپ سمجھے. ایک موقع تھا یہی جبرائیل جناب مریم کے پاس تشریف لائے تھے. مریم کہاں تھی؟ مریم تھی غسل خانے میں، غسل خانے میں تھی، اور جناب جبرائیل غسل خانے میں تشریف لے آئے اور کہا کہ میں ڈرتی ہوں. تم کیسے آ گئے؟ کا خدا نے مجھے بھیجا ہے بشارت دینے کے لیے، تمہیں ہم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں روح اللہ. غسل خانہ وہ جگہ ہوتی، پرائیویٹ لائف ہوتی کہ جہاں پر بیٹی اگر ہو تو ماں نہیں جاتی، ماں ہو تو بیٹی نہیں جاتی. لیکن جبرائیل پہنچ گئے بغیر اجازت. وہ مریم تھی کہ جو غسل خانے میں تھی، مگر بغیر اجازت کی جبرائیل پہنچ گئے کیونکہ خدا نے بھیجا تھا روح القدس کو. لیکن یہ جناب زہرا ہیں، حسنین ساتھ میں ہے، علی مرتضیٰ ساتھ میں، بابا ساتھ، لیکن مجال نہیں ہے کہ جبرائیل کی بغیر اجازت کے چادر کے نیچے پہنچ جائے. یہ جناب زہرا کی عظمت ہے. جب چادر کی اجازت ملی، پہنچے تو فرمایا. اب خدا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد. اللہ کا ارادہ یہ ہے اہل بیت میں ہر طرح کے رجس سے، رجس ہر طرح کی گندگی سے، برائی سے دور رکھے، برائی کو تم سے دور رکھے، اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھے. ایسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. آج جب کبھی کوئی اہل بیت کے قریب نہیں آتا یا اہل بیت سے دوستی کرنے والوں سے دشمنی کرتا ہے تو ہم اسی آیت کو پڑھتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ اہل بیت کے قریب وہی آئے گا جو پاک ہوگا. رجس و نجاست تو آ ہی نہیں سکتی نا، رجس و نجاست تو آ ہی نہیں سکتی، قرآنی ثبوت. تو یہ آیت کے سنگ یہ ہے، یہ ہے بی بی فاطمہ اتنی اہم. آپ دیکھیں یہ پیغمبر اسلام مدینے میں یہ عمل آتی تھی، اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. نبی سجدہ جگہ کو اپنی مسجد پہ بٹھاتے تھے. نبی کیوں کرتے تھے؟ تاکہ صاحب دیکھیں فاطمہ با کرامت بھی ہے، قابل احترام بھی ہے، قابل رحم بھی ہے. لیکن عزیزان محترم پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی اور نبی کی بیٹی نے نوحہ پڑھنا شروع کیا. سبت علیہ مصائب سبت علیہ میں سے. بعض روایتیں کہتی ہیں بابا تمہارے بعد مصیبتیں اتنی پڑی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو مجھ سے رات. یہ فاطمہ نے فرمایا. روایتوں میں لکھا ہے کہ جناب زہرا چند گھنٹوں میں بوڑھی ہو گئی، ضعیف. میں نے تاریخ میں پڑھا تھا، بارہا پڑھا اور سنا بھی ہے علماء سے، لیکن اس کو محسوس نہیں کیا. مگر میں نے اس کو محسوس بھی کیا کہ انسان گھنٹوں میں کیسے بوڑھا ہوتا ہے. اس کی وجہ ہے مولا کا ایک قول ہے الحم نصف الحرم، غم آدھا بڑھاپا ہے. جب انسان کو کوئی غم ہوتا ہے تو بڑھاپا ہے، آدھا بڑھاپا. چند گھنٹوں میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ضعیفہ ہو گئی. کیسے؟ دربار میں کھڑی تھی. جب گئی تھی جناب زہرا جوان تھی، سر کے بال سفید تھے، چہرہ جوانوں کی طرح، 18 سال کی عمر تھی.
گلے میں جناب پیغمبر اسلام کا ماما، ہاتھ میں نبی کی چھڑی تھی، پیروں میں نبی کی جوتیاں جب گئیں، لیکن جب وہاں مقدمہ پیش کیا، جھٹلایا گیا، بیوی کو وہ غم ہوا، دل پر وہ اثر ہوا، میں نے محسوس کیا، میں جانتا ہوں تاریخ میں پڑھا تھا، لیکن اس کو پریکٹیکلی محسوس کیا کہ کیسے انسان کے اندر جو ہے چند گھنٹوں میں بڑھاپا آتا ہے جب اس کو غم ہوتا ہے، جب اس کو جھٹلایا جاتا ہے، جب اس کی سچی بات کو جھٹلایا جاتا ہے اور اس پہ بلا وجہ کوئی ایسی باتیں کی جاتی جو اس نے نہ کی ہوں۔ جناب سید زہرا کے سامنے وہ باتیں کی جا رہی تھی جو پیغمبر اسلام پہ الزام کہ نبی نے ایسا فرمایا، جبکہ پیغمبر کی بیٹی کہتی قرآن میں یہ لکھا ہے۔ تو نبی کی بیٹی قرآن پڑھ رہی تھی، وہ حدیث پڑھ رہی تھی۔ جناب زہرا نے کہا عجیب ہے مسلمان کہ جب میرا باپا حدیث دے رہا تھا تو کہہ رہے تھے قرآن کافی ہے، اور جب میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو کہتے ہیں حدیث کافی نہیں، ان کے لیے حدیث کافی ہے، ان کے لیے قرآن۔ یہ لوگ اندھے ہو چکے ہیں دنیا کے لالچ میں۔ جب دنیا کے لالچ میں لوگ اندھے ہو جاتے تو کچھ بھی کہتے ہیں۔ تو بیوی پہ وہ الزام لگائے، بیوی کی باتوں کو جھٹلا دیا، جن کو قرآن صدیقہ کہا، ان سے گواہ مانگے، تو وہ درد ہوا بیوی کو، دل پہ وہ جھٹکا لگا، اس طرح سے غم ہوا کہ جناب سیدہ جب واپس آئی ہے تو چہرے کے اوپر جھریاں پڑ گئی، سر کے بال سفید ہو گئے، اب چل نہیں پاتی۔ ایک طرف ام ایمن سنبھالے تھی، ایک طرف جناب فضا سنبھالے۔ فاطمہ کی بیٹی بڑی مشکل سے پیر زمین پر خط دے رہے تھے، انہوں سہارا دے کے لے گیا، کمر جھک گئی ہے، 18 سال کی عمر میں ہاتھ میں ایسا آ گیا۔ کوئی 18 سال کی ضعیفہ آپ نے دیکھی؟ ارے اہل بیت کا تو یہی مصائب ہے کہ صرف 18 سال، بی بی آپ تو 18 سال کی تھی، آپ کے کمر جھک گئی تھی، آپ ضعیفہ ہو گئی تھی، لیکن آپ کے بعد آپ کی پوتی تو 5-6 سال کی تھی جناب سکینہ، تو وہ تو کبھی جھک کے چلتی تھی، کبھی اٹھ کے چلتی، ایسے ضعیفوں کی طرح چلتی تھی، اتنی کمزور ہو گئی۔ جب ضعیفہ کی طرح فاطمہ زہرا گھر میں تشریف لائے، ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی اندر سے جناب زینب آئی، ماں آ گئی ہے، استقبال کیا، ہاتھ پکڑا ماں کا، بسم اللہ ماں تیرے گرامی تشریف لائے۔ گھر میں جناب سیدہ داخل ہوئی، جیسے ہی داخل ہوئی وہیں دروازے کے قریب کھڑی ہو گئی اور جناب زینب کی طرف غور سے دیکھ رہی، بہت دیر تک جناب زینب کو دیکھا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا مادر گرامی آپ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہی، ان نظروں سے مجھے کیوں دیکھ رہی ہے، کیا سوچتی ہے؟ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا بیٹی میں نے جو حال دربار کا دیکھا ہے، خدا تیری چادر کی خیر کرے، مسلمان اتنی جلدی بدل جائیں گے؟ نبی کی شہادت کا 3را دن ہے، ابھی تو نبی کی شہادت ہوئے 3 دن پہلے دنیا سے گئے۔ بیٹی میں دعا کرتی خدا تیری چادر کی خیر، بی بی آپ کا خدشہ صحیح تھا، آپ کا سوچنا صحیح تھا۔ مدینے میں جب 3رے دن نبی کی شہادت کے بعد یہ ہوا آپ کے ساتھ، تو 50 سال کے بعد کیا ہوگا؟ چادر چھین لی گئی، ننگے سر بازاروں میں ہے، درباروں میں ہے، کوفے کے بازاروں میں جناب سیدہ کی بیٹیاں جا رہی ہیں، ایک منادی کہتا ہے یہ زینب ہی سے پہچان۔ بی بی اپنے سر کے بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے، اس وقت غضب ہو گیا جب باب الساعہ پہ بہت دیر تک اہل بیت کھڑے رہے، جو راستہ منٹوں میں طے کیا جاتا تھا وہ دنوں میں طے ہوا، کیونکہ دربار سجایا جا رہا۔ جناب سیدہ کی بیٹیاں بے پردہ تھیں، آیت تطہیر کی جو وارث تھی وہ بے پردہ تھی۔ ایک مرتبہ باب الساعہ پہ بہت دیر تک کھڑے رہے تھے، ایک مرتبہ سید سجاد جناب زینب کہنے لگی بیٹا کب تک کھڑے رہنا پڑے گا، میں تھک گئی۔ بہت دیر کے بعد جب شمر باہر آیا اور کہا چلیے آپ لوگ چلیں، جناب زینب نے فرمایا اے شمر، سید سجاد سے کہا اسے کہہ دے بیٹا کہ ہم جانے کو تیار ہیں، مگر پہلے ہمیں ردائیں لا دے، بھرا ہوا دربار ہے، چاروں طرف شیشہ بندی ہے، سب نامحرموں کا مجمع ہے، مجھے جانے جاؤں گی مگر میرے سر پہ ردا نہیں ہے، اب ردا لا دے۔ اسے کہا اسی طرح سے جانا ہوگا، بی بی کو جلال آ گیا، کس کی مجال ہے عباس کی بہن تو چلے جائے، آؤ بیویوں میں بد دعا کرتی ہوں ابھی دربار ختم ہو جائے۔
ہاتھ اٹھائے امام حسین کو روتا ہوا دیکھا، بھیا کیا اکبر یاد آ گیا؟ نہیں، اسی طرح چلی جاؤ مگر ورنہ میرا مشن ختم ہو جائے۔ فاطمہ کی بیٹی نے سر جھکا لیا، مسرت الہی کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے دربار میں چلی گئی۔ دربار میں تماشائیوں کا مجمع ہے، آئے ہوئے باہر کے سفیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ عیسائی سفیر نے پوچھا، یزید تو کس کو لایا ہے؟ تو نے کس کو جو ہے لا کے اسیر کیا ہے؟ تو یزید نے بتایا کہ نبی کی نواسیاں۔ اس نے کہا کہ کیا غضب کیا ہے، ہم لوگ جس سواری پہ جناب عیسیٰ بیٹھتے تھے، اس کے سواری، اس گدھے کے پیر کی جو نال ہے اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ارے ہم عیسائی ہیں، اپنے نبی کی سواری کی نال کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو کیسا مسلمان ہے کہ نبی کی آل کو لا کے دربار میں کھڑا کیا؟ علی جی دربار میں جناب سیدہ کی بیٹی کھڑی ہے، یزید نہ جانے کیا کیا کہہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا یزید سجاد کو کہ انہیں کیوں چھوڑ دیا، کہا کہ بیمار تھا، کہ میرے سامنے قتل کر دو۔ جب آیا بڑھا مارنے کے لیے، زینب آگے آ گئی۔ زینب کو مارنے کا جب حکم ہوا تو جناب ام کلثوم آگے آ گئی۔ کے بعد ایک بی بی آ کے گھیر لیا جناب زینب سلام اللہ علیہا کو، اور جب یزید نے شب سے کہا سب کو مارا جائے، کوڑے مار کے ہٹایا جائے، تو سب سے آگے جناب فضا کھڑی ہو گئی۔ یہ فضا وہ ہے جو دعا کر رہی تھی کہ مجھے اتنی طاقت ملے کہ میں اہل بیت کے کام آ سکوں۔ دربار میں سب سے آگے کھڑی ہے، کہتی کس کی مجال ہے میرے ہوتے ہوئے آئین جو ہے شہزادیوں کی طرف آنکھ اٹھائے، میں کنیز ہوں۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا ان کو بھی مارا جائے۔ فضا نظر دوڑائی تو چند حبشی غلام کھڑے تھے، بعض لوگ کہتے ہیں 200 کرسی نشین بیٹھے تھے جو بلائے گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ فضا نے کہا حبشیوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری شہزادی کو سر دربار ذلیل کیا جا رہا، تم دیکھ رہے ہو۔ حبشیوں نے کہا کیا کہتی ہو بیوی، میری شہزادی ہو بھلا یہ دربار؟ میری شہزادی تو جناب سیدہ کے گھر میں رہتی ہے۔ ارے کہا کہ میں ہی تمہاری شہزادی ہوں، میں فضا ہوں، یہ جناب زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ کرسی نشینوں نے تلواریں نکال لی، یزید شمر کو روک لے ورنہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ یہ منظر دیکھ کر زینب کا دل بھر آیا، وہیں پر بیٹھ گئی۔ نجف کا رخ کیا، بابا فضا کو بچانے والے آ گئے، لیکن سیدہ کی بیٹیوں کو بچانے والے مسلمان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَىٰ بِيَتِ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَوَالِدِهَا وَرَضِيَّةُ شَهْدَ الْمُسْلِمِينَ۔ خصوصاً رمضان کا واسطہ ہماری مختصر سے اللہ قبول فرما۔ حاضر مجلس بان میں اس تمنا کو پورا فرما، اس مقامہ کے ساتھ ثواب کی مجلس کے درجات بلند عنایت فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، مقروض قرض و قضا فرما، بیمار و شفاء کاملہ سے قابل عنایت، محرومین کی رحمت نازل فرما، جہاں جہاں مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں سب کی حفاظت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ گزارش ہے کہ صلی اللہ علیہ 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر مرحومہ ممتاز مرزا کی روح کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحیم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم تقبل هذه التلاوة وبارك ثواب الى روح ممتاز مرزا وارواح جميع المؤمنين والمؤمنات من يقتل محمد وتوفى الطاهرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد ما كان حسين پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولا نادهم اجمعین۔ مائیں ہے کربلا کی مائیں، مائیں ہے کربلا کی مائیں، بے سر بیٹوں پر صحرا میں کتنے آنسو برسائے، مائیں کربلا کی مائیں ہے، مائیں کربلا کی مائیں،
ہائے کیا ظلم ہوا بے کفن لاشوں سے، بیرداؤں نے کہا ہم بے چادر ہیں، بے کفنوں کیسے تم کو دفنائیں، مائیں کربلا کی مائیں، مائیں کربلا کی مائیں، آگ خیموں میں لگی تو یہ زینب نے کہا ہم کو سجاد بتا، باہر نکلے یا خیموں میں ہم جل کر ہی مر جائیں، مائیں کربلا کی مائیں، مائیں کربلا کی مائیں، سوچتی تھی وہ یہی تخت پر بیٹھا شکی، نام نہ لے لے کہیں اپنے بالوں چہرے پر پردہ کر کے گھبرائے، مائیں کربلا کی مائیں، ہے مائیں کربلا کی مائیں، شمر بدکار نے یہ ابن نوفل سے کہا، لا اٹھا کر نیزہ فضا ہو یا ہو زینب ہو، پل بھر بھی سو نہ پائے، مائیں کربلا کی مائیں، ہے مائیں کربلا کی مائیں، یہ مصیبت ہے بڑی شام اور کوفہ میں، آل پیغمبر پر ان کو رسی سے باندھے، باغی بھی وہ کہلائے، مائیں کربلا کی مائیں، ہے مائیں کربلا کی مائیں، بے سر بیٹوں پر صحرا میں کتنے آنسو برسائے، مائیں کربلا کی مائیں، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا نادہم اجمعین. التماس دعا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولا نادہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین وابن سید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہراء سید نساء العالمین، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکم یا جناب ابو طالب علیہ السلام، السلام جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آقائے غریبان، مولاہ بکشان، بادشاہ خراسان، ضامنان یتیمان، السلام کو سلطان یا بلسن علی ابن موسی رضا روحی و جسمی القلب فدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجہ وسار اللہ مخرجہ وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ.